بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة معراج المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ گزشتہ نشست میں آپ احباب کے سامنے نماز پڑھنے کی فضیلت اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات کا وعدہ کیا تھا وہ آپ احباب کے سامنے عرض کیا تھا۔ اس نشست میں انشاءاللہ العزیز نماز نہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعیدیں اور سزائیں ہیں ان کے اوپر اختصار کے ساتھ کچھ گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پہ نماز پڑھنے والوں کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے انعامات کا وعدہ فرمایا، وہیں پہ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزاؤں کا بھی ذکر فرمایا۔ بلکہ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سب سے بڑا چور وہ شخص ہے الذی یسرق الصلاۃ، کہ جو نماز میں سے چوری کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھ لیا، قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرق صلاتہ، نماز میں سے کیسے چوری کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، کہ وہ اپنی نماز میں رکوع اور سجود کو اچھے طریقے سے ادا نہ کرتا ہو۔ تو اب اگر اسی حدیث پہ ہم غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ سب سے بڑا چور ہے۔ اور جو شخص نماز سرے سے پڑھتا ہی نہ ہو تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے کیا وعیدیں بیان فرمائیں اور وہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری حدیث میں، آپ نے فرمایا جس آدمی نے نماز کو قضا کر کے پڑھ لیا، ایک تو ہے نا سرے سے نماز پڑھی ہی نہ ہو، ایک یہ کہ نماز قضا کر دی، وقت گزر گیا بعد میں اس کو پڑھا، فرمایا ایک نماز کو قضا کر دینا اس کے وہ انجام کے اعتبار سے ایسا ہے گویا اس کے گھر کا مال دولت تمام چیزوں کو چھین لیا گیا۔ اب جتنا افسوس اور نقصان آدمی کو اس وقت ہوتا ہے کہ اس کی تمام چیزیں اس کے ہاتھ سے چھن جائیں، جتنا اظہار افسوس وہ اس وقت کرتا ہے، فرمایا اتنا ہی اظہار افسوس اس کو نماز کے چھوٹ جانے پر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے پر، ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں آپ نے 15 قسم کے عذابات کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے ایک عذاب یہ بھی تھا، فرمایا کہ جو آدمی بے نمازی ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اللہ اس کو پیاس کی شدت میں موت عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا یہاں تک کہ سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی، اور بھوک کی شدت میں موت آتی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں سے اللہ اس کے حصے کو ختم فرما دیتا ہے۔ بے شمار وعیدیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے نمازی کے متعلق فرمائیں۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو پڑھے بغیر آدمی مسلمان نہیں کہلاتا، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نماز انسان اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے، بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ،
کہ بندے اور کفر کے درمیان جس چیز نے فرق ڈالنا ہے فرمایا کہ وہ نماز ہے۔ تو جتنا گناہ ایک آدمی کفر کر کے کرتا ہے فرمایا انجام کے اعتبار سے نماز کا چھوڑ دینا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ اب جس آدمی کو نماز چھوڑنے پر یہ وعیدیں اس کے ذہن میں ہوں کہ نماز نہ پڑھنے پر اللہ کی طرف سے کن سخت وعیدوں کا اعلان ہے اور کن سخت قسم کی سزاؤں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو وہ آدمی تو کبھی بھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ لیکن جس آدمی کو نماز کے متعلق یہی نہ پتہ ہو کہ نماز پڑھنے پہ ملتا کیا ہے، نماز کے چھوڑنے پہ کیا نقصانات ہیں، تو وہ پڑھ کے بھی کوئی خاص خوشی اس کے محسوس نہیں ہوتی، چھوڑ کر اس کو غم نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک حدیث میں صحابہ نے غالباً حضرت وہب ابن منبہ اس روایت کے راوی ہیں، انہوں نے پوچھ لیا کہ ان سے یہ روایت منقول ہے، تو اس روایت میں آتا ہے کہ فرمایا کہ جو مسلمان ہے، مومن آدمی ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مومن آدمی کی اگر پہچان کرنا چاہتے ہو تو اس کی نشانی یہ ہے، فرمایا اذا سرت کا حسنتوں کا، کہ جب وہ نیکی کرے اور خوش ہو جائے۔ اگر مسلمان نماز پڑھے اور نماز سے خوشی محسوس کرے تو سمجھے کہ اس کے اندر کوئی رتی بھر ایمان موجود ہے۔ وساعت کا سیئاتوں کا، اور غلطی ہو جائے اور غلطی پہ اس کو غلطی کا استحضار ہو کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، فرمایا فأنت مؤمن، تو تم مومن ہو۔ اب آج ہم مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ نہ نماز پڑھ کے ہمیں خوشی ہوتی ہے، نہ نماز چھوڑ کے ہمیں کوئی غم ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں کیفیات اس لیے ہیں کہ ہم نے آخرت کو اور قبر اور حشر کو اتنا بھلا دیا اور ہم دنیا کی چیزوں میں اتنے مست ہو گئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس کھا لیا، پی لیا اور پیسہ بنا لیا، صرف یہی تمام چیزیں ہیں۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ صرف یہ کہ دنیا کی ان تمام چیزوں کو حاصل کر لینا ہی دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے فرامین کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ پورا کرنا، یہ مسلمان کی کامیابی کا راز ہے۔ اور نماز کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اولین فریضہ جو مسلمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ اب ایک مسلمان نماز کا ہی پابند نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ باقی اسلام کے فرامین پہ کیسے وہ عمل کر سکتا ہے؟ جو ڈیلی بیس پہ 5 مرتبہ پڑھی جانے والی عبادت ہے، جو مسلمان نماز کا ہی پابند نہ ہو تو پھر تو باقی احکامات تو اس سے بہت دور ہیں۔ تو نماز پڑھنے پر بھی اللہ نے بڑے انعامات کا وعدہ فرمایا، چھوڑنے پر بھی بہت بڑے نقصانات کا وعدہ ہے۔ اور سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جنتیوں کا ایک سوال ہے، اس میں ایک سبب یہ بھی بتلایا تھا کہ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے بھائی کیوں گئے تھے جہنم میں، تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو نماز نہ پڑھنا گویا یہ جہنم میں جانے کا ایک پہلا سبب ہے۔ اور جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا المصلین الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ نماز پڑھنے والے لوگ جو ہیں یہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کو لازم پکڑیں، جہاں اس نماز جیسی عبادت کے اندر دنیاوی بے شمار فوائد ہیں اخروی اعتبار سے، وہاں دنیاوی اعتبار سے بھی بہت بڑے فوائد اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ، مشہور و معروف حدیث ہے، ہم سنتے رہتے ہیں بارہا، کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر جو آدمی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک انعام کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے کہ اللہ مال میں اضافہ فرماتے ہیں، جس کے لیے انسان صبح سے شام تک اپنی ساری صلاحیتوں کو خرچ کرتا ہے کہ میں پیسہ بناؤں، مال بناؤں، تاکہ میرا مستقبل بہتر ہو، میرے بچوں کا مستقبل بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نماز کے پابند ہو جاؤ، تمہارے مال میں برکت ڈالنا یہ میرا کام ہے۔ اور جو آدمی پیسہ کماتا ہے، حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، لیکن وہ نماز کا پابند نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر بے برکتی پیدا کر دیتا۔ کبھی بیماریوں میں پیسہ لگ رہا ہے، کبھی فضولیات کے اندر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جو نماز ضائع کر کے پیسہ کمایا تھا وہ اللہ تعالیٰ اس طرح ضائع فرما دیتے۔ تو اس لیے نماز کو لازم پکڑنا دنیاوی اعتبار سے بھی بہت ضروری ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارے ذمے ہے کہ ہم نماز کو لازم پکڑیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یمن کا حاکم بنا کے روانہ فرمایا تو آپ نے ایک وصیت فرمائی، ان میں اور بھی کئی وصیتیں تھیں،
نصیحت آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا معاذ سجدوں کے ساتھ میری مدد کرنا، جس آدمی نے سجدوں کو لازم پکڑا وہ جہاں کہیں کا بھی ہے اور جو بھی ہے وہ میرے قریب ہوگا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو وہ سوچ لے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ کس درجے کی وفا کر رہا ہے۔ تو نماز کو پڑھے بغیر مسلمان کا تو گزارا ہی ناممکن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں منافقین کی بھی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دیں۔ آج ہم لوگ مسلمان ہونے کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 95% مسلمان تقریباً نماز نہیں پڑھتا۔ ایک آسان سی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، کہ اسلام کو ایک درخت تصور کریں آپ، کہ اسلام ایک درخت ہے۔ اب ایک درخت کو 95% لوگ اس کو گرا رہے ہیں اور 5% لوگ اس کو تھام کے کھڑے ہوئے ہیں، تو غالب تو وہی آئیں گے جس طرف اکثریت ہے۔ 95% تو مسلمان نماز پڑھتا کوئی نہیں ہے، 5% پڑھتے ہیں، وہ بھی جیسی پڑھتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے۔ تو جب مسلمان اپنے دین کے ساتھ اس کا یہ رویہ ہوگا کہ وہ 95% اپنے دین سے باغی ہو چکا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہمارے اوپر کہاں سے نازل ہوں گی؟ تو فلک کے تیور تو بدلیں گے۔ پھر اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دینا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بارشیں وقت پہ ہوں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے ہمارے اوپر، زمینی آسمانی بلائیں ہمارے اوپر نازل نہ ہوں، تو ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرامین کو لازم پکڑیں، اور نماز ان میں سب سے اولین فریضہ ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نمازیں ہماری سستی یا لاپرواہی کی وجہ سے رہ گئیں تو کوشش کریں کہ ہم ان نمازوں کو ان کی قضا کرنے کی ترتیب بنائیں۔ دیکھو، 2 چیزیں ایسی ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتی، ان میں سے ایک نماز ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے۔ ایک آدمی نے نماز قضا کر دی اور وہ اللہ سے توبہ کر دے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نماز چھوڑنے پر جو گناہ ہے اس کو معاف ضرور فرمائیں گے، لیکن اس قضا نماز کی ادائیگی اس کے ذمہ پھر بھی باقی رہے گی۔ تو ہم کوشش کریں کہ جتنی نمازیں رہ گئیں ان کو ہم ادا کرنے کی ترتیب بنائیں، اور آئندہ سے یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل ہمارے اوپر اگر آ بھی جائے، اللہ نہ کرے، تو ہم کسی صورت بھی نماز کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور دوسرا حقوق العباد کا ہم خیال رکھیں، اس میں انشاءاللہ پھر جب موقع ملا گفتگو کروں گا، لیکن ابھی فی الحال ہمیں نماز کی پابندی پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم نمازوں کو بر وقت جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔